بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کے بارے میں ہماری گفتگو کا عنوان گزشتہ اسباق سے مربوط ہے۔ وہاں پہ ہماری یہ بحث اور گفتگو تھی کہ اگر صیغہ افعل بغیر قرائن کے استعمال ہو تو اس صورت میں یہ واجب کون سا واجب شمار ہوگا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ واجب تعیینی، عینی اور مطلق ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا تعبدی اور توسلی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اما اقتضاء الصیغۃ التعبدیۃ او التوسلیۃ ففیہ اشکال و کلام مشہور۔ صیغہ افعل، مثلا مولا نے ایک واجب کا تقاضا کیا ہے، ایک چیز کے بارے میں امر دیا ہے، تو ایک بات یہ ہے کہ وجوب تو ثابت ہوتا ہے۔ آیا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے مثلا یا توسلی ہے، کہ تعبدی اور توسلی کی تعریف گزشتہ سبق میں گزر چکی کہ تعبدی میں جو ہے وہ قصد امتثال ضروری ہوتا ہے، توسلی میں ضروری نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں جو ہے وہ اختلاف اور مختلف نظریات ہیں کہ بعض جو ہے تعبدی کی طرف گئے ہیں اور بعض کہتے ہیں واجب توسلی ہوگا۔ نعم لما كان لا يمكن ان يؤخذ الامر قید امتثال ذلك الامر في نفس المأمور به بذلك الامر الواحد للزوم الدور۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو مہم ترین یہاں پر بحث اور گفتگو ہے اس واجب تعبدی اور توسلی کے بارے میں، کہ جب صیغہ افعل آتا ہے تو آیا یہ امتثال کی جو قید ہے کہ اس کو قصد قربت کے ساتھ انجام دیا جائے، یہ قید آیا مأمور بہ میں جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امر جو ہے، یعنی مثلا مولا جب حکم دیتا ہے تو اس حکم میں جو ہے یہ امتثال کی جو قید ہے، یعنی قصد قربتاً اللہ جو ہے، اس کو بعنوان قید قرار دیا جائے اس نفس مأمور بہ میں، یعنی جس چیز کا مولا نے امر دیا ہے آیا ہم اس میں قصد امتثال امر مولا کو بطور قید لگا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ چونکہ ممکن نہیں ہے، اسی امر واحد کے ذریعے سے ہم اصل وجوب کا حکم دیں اور وہ مأمور بہ جو ہے مقید بھی ہو اس قید کے ساتھ، تو یہ دور لازمت ہے۔ دور اس طرح لازمت ہے، مثلا فرض کریں ہم مأمور بہ کو مثلا نماز لیتے ہیں، بفرض کہتے ہیں کہ مولا نے حکم دیا ہے نماز پڑھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو یہ نماز جو ہے یہ ایک امر مرکب ہے، اس کے اجزاء و شرائط ہیں، ارکان ہیں۔ اب ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ نماز کے اجزاء میں سے یہ قید امتثال یعنی قصد امتثال، یہ بھی جو ہے وہ ایک قید ہے۔ اس کے بعد
مرکب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اجزاء و شرائط ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں تاکہ مرکب شکل پیدا کرے، یعنی اجزاء اور قیود آئیں گے تو مرکب پیدا ہوگا۔ تو جب ہم قید امتصال کو اسی امر کے ساتھ لائیں، یعنی نفس مأمور بہ میں جو ہے وہ قید ایک قصد امتصال بعنوان قید ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قید امتصال جو ہے اس نفس سے مأمور بہ کے تشکیل پانے سے پہلے ہے۔ جب یہ ہم نے فرض کیا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قصد امتصال امر جو ہے، یہ قید جو ہے، ہم یہ امر دیں کہ بھئی مأمور بہ کو اس کے ساتھ مقید کریں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نماز پہلے ہے اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو قصد امتصال کے ساتھ انجام دو۔ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ خلاف فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی مثلاً ویسے بھی عمومی طور پر جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو فلاں چیز کے ساتھ انجام دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پہلے ہے اور قید بعد میں ہے اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ آپ جب اس امتصال کو قید فرض کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ پہلے ہے۔ جب کہہ رہے ہیں نماز کو امتصال امر کے ساتھ پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پہلے ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر دو لازم آتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہم تعبدی ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس جب جہاں بھی واجب ہو وہ تعبدی بھی ہے، یعنی قید امتصال وہاں ضروری ہے۔ کہتے ہیں ہم اس دور کے لازم آنے کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ قید نہیں لا سکتے۔ اب اسی بات کی جو یہاں میں نے توضیح دی ہے عبارت میں، اس طرح فرماتے ہیں کہ دور کیا ہے؟ لزوم الدور، کہتے ہیں دور یہ ہے کہ توقف الشیء علی نفسہ ہی، ایک چیز خود پر ہی جو ہے وہ موقوف ہے، یا تقدم الشیء علی نفسہ ہی۔ اس کی توضیح اس طرح دیتے ہیں کہ حیث ان الامر بشیء، کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک امر دینا، مثلا نماز پڑھنے کے بارے میں، تو یہ موقوف علی تمامیت امکان وجود ذالک الشیء، امر بشیء تب ہوتا ہے جب وہ چیز اپنے اجزاء اور شرائط کے ساتھ تماماً وجود میں آئے تاکہ اس کے بارے میں امر دیا جائے۔ فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ مِنْ أَجْزَائِهِ أَوْ شَرَائِطِهِ، اب آتے ہیں اس فرض کی طرف کہ اگر فرض کیا جائے کہ بھئی اس چیز کے اجزاء اور شرائط میں سے ایک جو ہے قید و امتصال ذالک الامر، یہ قید ہے کہ بھئی وہ جو امر المتوجہ الیہ، جو اس شخص کی طرف متوجہ ہے، ان میں سے جو ہے وہ قصد امتصال امر بھی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فذالک الشیء موقوف علی الامر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز خود امر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ موقوف ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ یہ امتصال، قید امتصال جو ہے وہ تب ہوگی جب پہلے امر آ جائے۔ وَقَدْ فَرَضْنَا أَنَّ الْأَمْرَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، جبکہ ہمارا فرض یہ تھا کہ یہ جو امر بالشیء ہے وہ موقوف ہے اسی پر کہ اس کے اجزاء اور شرائط جو ہیں وہ متحقق ہوں، پھر امر آتا ہے۔ مثلا جب نماز فرض کرے مکمل ہو، پھر مولا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نماز کو پڑھو۔ اب یہ کہے کہ اس نماز کو قید امتصال کے ساتھ پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پہلے ہے، درحال کہ ہم جب اس کو فرض کر کے آتے ہیں کہ یہ اجزاء اور شرائط میں سے ایک قصد امتصال بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصد امتصال پہلے ہے، کیونکہ مرکب ہمیشہ اجزاء کے تشکیل ہونے کے بعد میں وجود میں آتا ہے۔ پس فالامر یکون موقوفا علی الامر، تو کہتے ہیں یہاں توقف الشیء علی نفسہ اسی طرح آتا ہے کہ امر خود امر پر ہی کیا ہو؟ متوقف ہو،
وہو محال۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ فیضاً لا یمکن دلالت صیغہ علی التعبدیہ، لہذا صیغہ افعل جو ہے جب آتا ہے تو اس سے فقط وجوب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، لیکن تعبدی ہونا اس کا کہ قصد امتثال بھی اس کے ساتھ ہو، اس پر اس کی دلالت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں واجب توسلی کی طرف۔ وَلَمَّا كَانَ سُقُوطُ الْأَمْرِ بِحُصُولِ الْوَاجِبِ خَارِجًا بِأَيِّ نَحْوٍ اتَّفَقَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَن يُصَارَ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ۔ کہتے ہیں کہ جب امر کا ساقط ہونا یعنی انسان پر جو امر اور حکم اور فرمان ہے وہ قصد امتثال کے ساتھ مثلا ثابت ہوتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امر کا ساقط ہونا یعنی بری ذمہ ہو جائے انسان، ایک امر اس نے انجام دیا، یہ سقوط امر بحصول الواجب خارجن یعنی خارج میں ایک واجب جو ہے انجام پایا ہے، بے ای نحو اتفق کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حاصل ہو، یعنی یہ واجب توسلی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واجب توسلی کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس سے غرض حاصل ہو جائے تو امر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور انسان بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سقوط امر بھی جو ہے وہ مما لا یمکن ان یصار الیہ الا بدلیل، کہتے ہیں کہ یہ واجب توسلی ان امور میں سے ہے کہ جس کی طرف جانا ممکن نہیں ہے مگر دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل ہمارے پاس ہو کہ یہ واجب توسلی ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اب یہاں قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب تک دلیل نہ ہو، صرف صیغہ افعل ہے، تو یہ فقط وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا کہتے ہیں فلا یمکن دلالتها علی التوسلیت ایضا، یعنی جس طرح صیغہ افعل کی دلالت یہ تھی فقط وجوب سمجھ میں آتا ہے اور واجب تعبدی نہیں سمجھ سکتے، کہتے ہیں اسی طریقے سے واجب توسلی بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ توسلی اور تعبدی کو ثابت کرنے کے لیے صیغہ افعل کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا قرینہ یا کوئی دلیل ہمیں چاہیے، لہذا کہتے ہیں لعدم الدلیل علیہا، کہتے ہیں کہ صیغہ افعال میں صرف وجوب ثابت ہوتا ہے اور توسلیت پر جب کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کما هو المفروض، ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ بھئی صیغہ افعال جو ہے وہ مطلقاً ہے، فتبقى مجملتا، پس صیغہ افعال اس اعتبار سے کہ واجب یہ تعبدی ہے یا توسلی ہے، اس اعتبار سے یہ مجمل ہے، فقط اصل وجوب کو سمجھا رہا ہے، تعبدی ہونا یا توسلی ہونا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پر۔ اب آتے ہیں کہ لفظ کے ذریعے سے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن دلالت عقلیہ یہاں پر موجود ہیں، تو کہتے ہیں وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْعَقْلُ يَرَى الْإِطَاعَةَ وَاجِبَةً عَقْلًا، کہتے ہیں جب عقل یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اپنے مولا کی عبادت جو ہے عقلاً واجب ہے، یعنی جب مولا نے ایک حکم کیا ہے تو اس کی اطاعت کرنا عقلاً واجب ہے۔ وَلَا تَحْصُلُ إِلَّا بِامْتِثَالِ أَمْرِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ، اور یہ اطاعت جو ہے تب اطاعت شمار ہوتی ہے جب آپ امر مولا کا امتثال کریں کہ یعنی مثلا یہ جو مولا نے کام کہا ہے میں اسی امر مولا کا امتثال کر رہا ہوں، یعنی قصد قربت جو ہے وہ یہاں ایک طریقے سے جو ہے وہ مہم ہے، تو لہذا کہتے ہیں اطاعت جو ہے وہ امتثال امر مولا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے پھر کہہ سکتے ہیں کہ دلالت عقلیہ کے ذریعے تعبدی ہونا ثابت فرما رہے ہیں کہ لازم اذن عقلا حمل الاوامر المجملۃ علی التعبدیۃ، کہتے ہیں پس لازم آتا ہے یہاں پر از لحاظ عقلی
یعنی لفظاً تو ہم ثابت نہیں کر پائے، لیکن عقلاً جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اوامر مجملہ ہیں، جس طرح یہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجمل ہے، یعنی خود صیغہ افعال جو ہے وہ مطلقاً ہے، مجمل ہے، تو ایسے اوامر کو جو ہے تعبدیہ پر جو ہے وہ دلیل عقلی کے اعتبار سے جو ہے ہم ثابت کر سکتے ہیں، البتہ وہ بھی تب تک ہے کہ ما لم يدل دلیل خارجی علی التوسلیت، جب تک دلیل خارجی جو ہے اس کے توسلی ہونے کو ثابت نہیں کرتی، یعنی اگر کوئی دلیل خارجی ہو پھر تو ہم اوامر مجملہ کو تعبدیہ پر جو ہے وہ حمل نہیں کر سکتے۔ اور توسلیہ کی تعریف بھی کہتے ہیں یعنی سقوط الامر بحصول موضوعہ خارجا بأی نحو اتفقا، یعنی امر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کا موضوع جو ہے وہ خارج میں اور واقع میں جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جائے، جس طرح تطہیر ثوب کی مثال دی تھی، تو جیسے ہی مثلا لباس پاک ہو جاتا ہے تو اس کا وجوب بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ثابت یہی ہوا کہ از اعتبار دلیل عقلی جو ہے وہ ہم تب تک تعبدی ثابت کر سکتے ہیں جب تک کوئی دلیل جو ہے وہ توسلی ہونے پر موجود نہ ہو۔ فَإِذَا حَصَلَ الْمَوْضُوعُ خَارِجًا كَذَلِكَ، پس جب موضوع خارج میں اسی طرح حاصل ہو جائے یعنی بأی نحو اتفقا، تو فلا تجب الاطاعة فی حینئذ بامتثال امر المولا۔ اب جب موضوع خارج میں حاصل ہو جاتا ہے اور امر بھی ساقط ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایسے فعل میں اور واجب میں جو ہے وہ اطاعت کرنا اس قید کے ساتھ کہ امر مولا کی اطاعت کر رہا ہوں یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ لعدم الامر، کیونکہ امر جو ہے وہ اس موضوع کے حاصل ہونے کے ساتھ ساقط ہو گیا ہے۔ وذالک لفرض سقوط ہی، کیونکہ فرض یہ ہے کہ امر جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے اور وہ ساقط ہو چکا ہے امر۔ البتہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا دلالت عقلیہ، کہتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے اس کا نقض نہیں ہوتا، یہ اپنے عموم پر باقی ہے، لہذا کہتے ہیں فلا تکون القاعدۃ العقلیہ، تو وہ جو قاعدہ عقلیہ ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ عقل جو ہے وہ اطاعت مولا کو واجب قرار دیتی ہے کہ امتثال امر مولا ہو، کہ کہتے ہیں وہی وجوب اطاعت کل امر من اوامر اللہ بے امتثال ہی، کہتے ہیں یہ قاعدہ جو ہے کہ بھئی ہر امر جو اللہ کی جانب سے ہو اس کی اطاعت جو ہے وہ اس کے امتثال کے ساتھ ہو، قصد امتثال کے ساتھ ہو، تو یہ قاعدہ جو ہے فلا تکون القاعدۃ العقلیۃ منخرمۃ، یہ یہاں پر ٹوٹتا نہیں ہے، بل ہے باقیۃ علی عمومہا، بلکہ یہ اپنے عموم پر جو ہے وہ باقی ہے، جہاں بھی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملے گی خارجی تب تک ہم اس کو واجب تعبدی ہونے پر جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تک جو ہے اقسام واجب کی بحث جو ہے وہ اور ابحاث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک نئی بحث ہے مقدمہ واجب کے عنوان سے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔